السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج ہم بات کریں گے پیشاب کرنے کے بعد جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور کن مریضوں کو آتے ہیں۔ مردوں میں یہ چیز کامن ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے چند قطروں کا آ جانا یا پھر دوبارہ سے پیشاب کی حاجت محسوس ہونا۔ ہم مردوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے، ایک وہ لوگ جو زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور دوسرے وہ جو جوان ہیں۔ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان میں یہ مسئلہ عام طور پر پایا جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی علامات کا علاج کرنے کی بجائے ہمیں مکمل طور پر جڑ سے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کی وجوہات کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ یاد رکھیں جو یوریتھرا کی نالی ہے اس کے پیچھے کچھ مسل ہوتے ہیں جن کو بلبوس مسل بولتے ہیں۔ یہ وہ مسل ہیں جب ہم پیشاب یا سیمن خارج کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ زور سے سکڑتے ہیں، جس کے سکڑنے کی وجہ سے جو چند ایک قطرات نالی میں موجود ہوتے ہیں ان کو یہ خارج کر دیتے ہیں۔ بعض مریضوں کے یہ مسل کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور ان کے تھوڑا ہی پیچھے پراسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے۔ جب بھی عمر 50-60 سال تک جاتی ہے تو پراسٹیٹ گلینڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے پیچھے ایک پاؤچ سا بن جاتا ہے جس میں کچھ پیشاب رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہیں جو کہ اپنے پیشاب کو روک کے رکھتے ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے کی وجہ سے بھی پیشاب کی نالی کھلی ہو جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو مریض جوان ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ جوانی میں نہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھتا ہے نہ ہی بلبوس مسل کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ مشت زنی زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، یا پھر کثرت مباشرت کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ جن مریضوں کو بھی یہ مسئلہ ہے بغیر میڈیسن کے اس کا علاج بتاؤں گا، آپ آزما لیں، جتنا بھی پرانا آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض مریضوں کو پیشاب کی نالی میں سوزش یا یورینری ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے اور اکثر مریضوں کو یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ مریض سمجھتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے لیکن انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، نفسیاتی طور پر ان کو یہ پرابلم لاحق ہوتی ہے۔ تو اس کا آسان سا حل سن لیں، کیونکہ بلبوس مسل کے پراپر کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو اعضاء سکڑتے اور پھیلتے ہیں ان میں پمپنگ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ پمپ کرتے ہیں، جیسے ہمارا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، پیشاب کی نالی ہے، یہ پمپ کرتے ہیں۔ ہماری ایک حرکت ایسی ہے جس کی وجہ سے جسم کے تمام پمپنگ اعضاء کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم کھانسی بولتے ہیں۔ جب بھی ہم کھانستے ہیں تو ہمارے دل کی پمپنگ بھی تیز ہوتی ہے، پیشاب کی پمپنگ بھی تیز ہوتی ہے اور پھیپھڑوں کی پمپنگ بھی تیز ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ پیشاب کرنے بیٹھیں تو ہلکا ہلکا یا پھر زور سے کھانسنا شروع کر دیں۔ جب آپ کھانسیں گے تو پیشاب کی نالی پر پریشر آئے گا اور پیشاب زور سے سارا خارج ہو جائے گا۔ کھانسنا اور اس کے علاوہ جب بھی پیشاب کرنے جائیں تو اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ جب آپ کے پاؤں گیلے ہوں گے تب بھی آپ کا مثانہ مکمل طور پر پیشاب سے خالی ہو جائے گا اور پیشاب خارج ہو جائے گا۔ کھانسنا اور پاؤں کا دھو لینا، اس سے آپ کے پیشاب کی نالی کے مسئلے یا پھر قطروں کے جو مسائل ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ایڑیوں پر وزن کم رکھیں۔ جب بھی آپ پیشاب کے لیے بیٹھیں، جو اب نیا سسٹم ہے، ظاہر ہے شہروں میں بیٹھنے کا اتنا سسٹم نہیں، کھڑے ہو کر لوگ پیشاب کرتے ہیں، تو جو لوگ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرتے ہیں وہ بھی اپنی پاؤں کی ایڑیوں پر وزن کم رکھیں
اور آگے جو پب یا پنجہ ہے اس پر وزن زیادہ رکھیں، اس سے بھی آپ کے مثانے پر پریشر آئے گا اور پیشاب آپ کا زیادہ کوانٹٹی میں خارج ہوگا اور پیچھے رکا ہوا نہیں رہے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ آزما لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا پرانے سے پرانا پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھو کے آپ نے جانا ہے، دوسرا زور زور سے کھانسی کرنی ہے، اور تیسرا اپنے پنجوں پر وزن زیادہ رکھنا ہے، ایڑیوں پر وزن کم رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آزما لیں، آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے قطروں کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو پراسٹیٹ گلینڈ کی پرابلم ہے، سوزش ہے یا پھر یورینری ٹریک انفیکشن ہے، وہ اپنا علاج کروائیں، وہ ان ٹوٹکوں میں نہ پڑیں۔ جو نفسیاتی مریض ہیں وہ بھی اسی نسخے سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور جن کو ویسے ہی تھوڑا بہت مسئلہ ہے یا بلباؤس مسل جن کے کمزور ہو گئے ہیں، وہ بھی اس نسخے سے انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔